حفظہ اور نائب ناظم تبلیغ جمعیت الحدیث تحصیل رامسو فضیلت الشیخ ریاض احمد السلفی حفظہ اللہ اور دیگر ذمہ داران، میں سارے لوگوں کے نام یہاں نہیں لے سکتا ہوں اس لیے کہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ میں آپ کا کم سے کم وقت لینے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ آپ لوگوں کو بھی اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے گھر واپس جانا ہے، سردی بھی ہے اور ابھی جو ہے شام بھی ہونے والی ہے، ہمیں بھی اپنے گھر واپس جانا ہے، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں آپ کا لوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنے گھر میں اس مسجد شریف کے اندر یہ خوبصورت پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اگرچہ پروگرام مختصر ہے اور لوگ تھوڑے سے ہیں، لیکن میرے لیے بہت زیادہ ہیں، ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں الحمدللہ۔ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، فواللہ لو ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، مجھے اللہ کی قسم اگر آپ کی وجہ سے ایک کو بھی ہدایت مل گئی تو سرخ اونٹوں سے آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اتنے سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، یہاں آئے ہیں، اور میں سن رہا ہوں کہ یہاں خواتین کی بھی اچھی خاصی تعداد کسی جگہ میں سن رہی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں، تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر آپ لوگوں کو میں مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ شاید اس بستی کے اندر یہ پہلا پروگرام ہے اور آپ نے مسجد شریف بھی اس حد تک تعمیر کر دی ہے، ابھی تھوڑا سا کام باقی ہے، اللہ رب العالمین اس میں بھی ہماری مدد فرمائے گا اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اس اللہ کے گھر کو تعمیر کریں گے۔ تو یہ مبارکبادی کا قدم ہے، یہاں کے بزرگوں کو، جوانوں کو، ذمہ داروں کو، مردوں کو، خواتین کو میں اپنی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق سے ہمیں نوازے۔ اس کے بعد میں نے سورہ نساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والے لوگو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو تمہارے سربراہ ہیں، جو تمہارے امراء ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ پر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے کون مراد ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے مراد ہے سب سے پہلے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اولی الامر منکم سے یہ خلفائے راشدین مراد ہے، اور پھر عمومی طور پر صحابہ کرام کی جماعت، عمومی طور پر صحابہ کرام کی جماعت، اور پھر مفسرین کرام نے اولی الامر منکم کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اولی الامر کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو مسلمانوں کے حکومتی لیول پر امیر ہو، جو مسلمانوں کے مسلمان امراء ہو، مسلمان خلفاء ہو، حکومتی سطح پر یا سیاسی سطح پر، جس کو ہم سیاسی سطح پر بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ مراد ہے، لیکن وہ مسلمان ہونے چاہیے، امراء بھی اور مامورین بھی، امراء بھی اور مامورین بھی دونوں مسلمان ہونے چاہیے۔ اور دوسرا معنی انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اولی الامر منکم سے مراد ہے علماء کرام، علماء کرام جنہوں نے لوگوں کو دینی معاملات کے اندر صحیح رہنمائی فرمائی ہے، جو لوگوں کو قرآن کی رہنمائی کرتے ہیں،
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی رہنمائی کرتے ہیں، اولو الامر سے وہ لوگ مراد ہیں۔ تو یہ دونوں ہی مراد ہیں، دونوں ہی مراد ہے، دونوں کی اللہ کی اطاعت کے بعد، رسول کی اطاعت کے بعد اپنے امراء کی اطاعت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہیں اختلاف ہو جائے، اور اختلاف رائے ہونا فطری بات ہے، یہ فطری بات ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، میری سوچ الگ ہے، دوسرے کی سوچ دوسری ہے، تو بہرحال اختلاف رائے اگر ہو جائے، اختلاف ہو جائے کسی بھی معاملے کے اندر، کسی بھی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ ضد کی جائے، ہٹ درمی کی جائے، یا اپنے اپنے اصول بنائے جائیں، اپنے اپنے قوانین اور اپنے اپنے طریقے بنائے جائیں؟ نہ، قرآن ہمیں کہتا ہے، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں تمہیں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب اللہ کی کتاب کی طرف لوٹاؤ، اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب رسول کی تعلیمات کی طرف لوٹاؤ، رسول کی سنتوں اور حدیثوں کی طرف لوٹاؤ۔ اب پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تین چیزیں بتائی تھی، لیکن یہاں اختلاف کے وقت میں کتنی چیزوں کا ذکر آیا؟ الی اللہ والرسول، حل یہی ہے، یہ حل ہے، ہمارے مسائل کا حل یہاں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، جس اللہ نے ہمیں بنایا، جس اللہ رب العالمین نے یہ کائنات کا نظام بنایا، جس اللہ رب العالمین نے اس شریعت کو بنایا، جس اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس اللہ نے ہمیں بتایا کہ صحیح طریقہ کیا ہے مسائل حل کرنے کا۔ ہم اپنی چلاتے ہیں، مسائل حل کرنے میں ہم اپنی چلاتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، تم انسان ہو، بشر ہو، تمہاری سوچیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، سوچوں میں فرق ہو سکتا ہے، سوچ بڑی ہو سکتی ہے، چھوٹی ہو سکتی ہے، سوچ ہر ایک کی برابر نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اگر اختلاف ہو جائے، اب کیا ساری سوچوں کو لے کر چلو گے؟ ساروں کو خوش کرنا چاہو گے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو وہاں پھر کیا کیا جائے؟ حل کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹاؤ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف لوٹاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم تب ایسا ہی کرو گے اگر تمہیں حقیقت میں اللہ پر ایمان ہوگا، تب تم حقیقت میں ایسا ہی کرو گے اگر اللہ پر ایمان ہوگا اور آخرت کے دن پر ایمان ہوگا۔ ان کنتم، فرمایا اللہ رب العالمین نے ذالک خیر و احسن تعبیرا، یہ بہتر ہے اور سب سے بہترین تفسیر یا بہترین تعبیر یہی ہے۔ تو اس آیت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا جو مقصد اور مدعا ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ نے ہمیں ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ تنظیم کیا ہوتی ہے، تنظیم کا منشور کیا ہونا چاہیے، تنظیم کا دستور کیا ہونا چاہیے، تنظیم چلانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم لفظ تنظیم کہتے ہیں تو ہمیں کہتے کہتے بھی ایک خوف سا لگتا ہے، اور آپ کو سنتے سنتے بھی اس میں ڈر لگتا ہوگا کہ تنظیم، پتہ نہیں کیا تنظیم۔ تنظیم عربی لفظ ہے، یہ علماء کرام یہاں بیٹھے یہ جانتے ہیں، نظم ینظم تنظیم سے بنا ہے۔ نظم ینظم تنظیم کا معنی ہوتا ہے دھاگے کے اندر دانوں کو پرونا، دھاگے کے اندر دانوں کو پرونا، یعنی ایک دھاگے میں بہت سارے دانوں کو جمع کرنا۔ جیسے ہمارے بزرگ حضرات پہلے تسبیح رکھا کرتے تھے، وہ تسبیح بہت سارے دانے ایک دھاگے میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ
फिर तंजीम हमने यहीं से सीखी, यहीं से समझ में आती है कि ईमान वालों का, मुवहिदीन का अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए जमा हो जाना और किताब और सुन्नत और मनहज सहाबा को दस्तूर बनाकर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करना, ये तंजीम का माना होता है। यह तंजीम का और कोई माना नहीं है। अम्र बिल मारूफ नेकी का हुक्म देना और वन्नही अनिल मुनकर और बुराई से लोगों को रोकना, अच्छे काम लोगों को करने की तालीम देना और बुराइयों से लोगों को रोकना। ये इस काम के लिए जो लोग जमा हो जाते हैं, यकजा हो जाते हैं और ये काम करते हैं, यही तंजीम कहलाती है। और मैंने मिसाल दी आपको तस्बीह की तरह, या हमारी माएं बहनें माला पहनती हैं, हार पहनती हैं, उसमें भी दाने पिरोए होते हैं। अब उस पर गौर कीजिए, आपको तंजीम समझ में आ जाएगी। हमारे जवानों को, बुजुर्गों को, जिम्मेदारान को, सबको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये क्या मामला है। वो तस्बीह के अंदर जो दाने हैं वो कितने करीब करीब होते हैं, और जब तस्बीह के अंदर वो दाने पिरोए जाते हैं तो वो तस्बीह कितनी अच्छी लगती है। तस्बीह नहीं, माला, हम कहेंगे हार, वो कितनी अच्छी लगती है। तो यही तंजीम है। तो बहरहाल, और हम तंजीम को यहां जमीयत कहते हैं, और जमीयत जमा से निकला है, यानी जमा होना, यानी इत्तिहाद और इत्तिफाक की दावत, इत्तिहाद और इत्तिफाक की दावत, भाईचारगी की दावत, यकजा होने की दावत, जमा होने की दावत, मोहब्बत की दावत, उल्फत की दावत, एक दूसरे के करीब आने की दावत, न कि एक दूसरे को काटने की दावत, नफरत की दावत, अदावत, दुश्मनी, बुग़्ज़, इसकी कोई दावत नहीं। यकजा होना है और एक साथ मिलकर ये खैर की आलम, ये खैर की दावत हमें आगे ले जानी है। तो ये तंजीम के ताल्लुक से मैंने एक हदीस भी आपके सामने पढ़ी। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुशद्दु रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिद, सिर्फ 3 मस्जिदों की तरफ जियारत की नीयत से सफर करना जायज है। 3 मस्जिदों के अलावा कहीं के लिए सवाब की नीयत से, जियारत की नीयत से सफर करना जायज नहीं है। ये किसने फरमाया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो एक मस्जिद है अल मस्जिदुल हराम, जिस मस्जिद में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है। और ये मस्जिद हराम है कहां? मक्का में। और मक्का वो शहर जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, पले बढ़े और सारी जवानी वहां गुजार दी और दावत का काम भी वहीं से शुरू किया। उसी मक्का के अंदर गारे हिरा है, वहां पर थे, वही आना नाजिल, वही आना शुरू हुआ वहां से। तो ये मक्का शहर है। और एक पहली मस्जिद तो हुई मस्जिद हराम, मस्जिद हराम। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। वो बाबरकत मस्जिद है, वो बाबरकत सरजमीन है, मुबारक सरजमीन है और हिदायत की सरजमीन है। हिदायत वहीं से निकली है, नूर वहीं से फैला है, इस्लाम वहीं से फैला है। तो वो सरजमीन वो है। और दूसरी मस्जिद कौन सी है? फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो मस्जिदी हादा, यानी मेरी ये मस्जिद, मस्जिद नबवी जो मदीना मुनव्वरा में है, जो मदीना तैयबा के अंदर है। उस मस्जिद के अंदर एक नमाज पढ़ने का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है। तो बहरहाल, मैं मक्का और मदीना, मस्जिद हराम या मस्जिद नबवी के फजाइल बयान यहां इस मुख्तसर से वक्त में नहीं कर सकता हूं। एक इशारा देना चाहता हूं। वो सरजमीन हिजाज, वो सरजमीन जजीरतुल अरब, जिसके अंदर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही इस्लाम फैल चुका था, इस्लाम उसके कोने कोने में पहुंच चुका था। वो सरजमीन अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सरजमीन है। क्या उस सरजमीन में इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम नहीं रखा? इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही
खाने काबा को तामीर किया और हरम जो हरम मक्की है उसकी निशानदही की इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। क्या इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सरजमीन पर कदम नहीं रखे? तो बहरहाल ये एक तारीख है, ये एक हिस्ट्री है जो हमारे जवानों को पढ़नी चाहिए, अंबियाई किराम के बारे में पढ़ना चाहिए। तो बहरहाल ये वो सरजमीन है जो इस्लाम का मंबा था मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सहाबा किराम के जमाने में, बाद के जमानों में भी। और फिर फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल ईमान ला यारिजु इलल मदीनती कमा तहरिजुल हय्यतु इला जुहरिहा, कि आखिरी जमाने के अंदर भी ईमान उसी तरह से सुकड़ कर मदीने की तरफ चला जाएगा जिस तरह से सांप सुबह अपनी बिल से निकलता है और शाम को वापस अपनी बिल में चला जाता है। तो इस्लाम की सरजमीन है आखिर तक, वहां के लिए गारंटी है, वहां के लिए जमानत है, वहां के लिए सनद है, वहां के लिए सर्टिफिकेट है। हमारे इन इलाकों के बारे में कौन सी सर्टिफिकेट है कि यहां आखिरी जमाने तक इस्लाम रहेगा? वहां के बारे में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि ईमान आखिरी जमाने के अंदर हिजाज में लौट कर वापस चला जाएगा। या मा बैनल मस्जिदैन, उन मस्जिदों, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी के दरमियान का जो इलाका है, वो जो सरजमीन है, वहां ईमान आखिरी जमाने के अंदर लौट कर जाएगा और वहां ईमान वहां पर होगा, बाकी दुनिया के अंदर ईमान नहीं होगा। तो वो सरजमीन, उसके साथ हमारी मोहब्बत, अकीदत इस बुनियाद पर है कि वहां इस्लाम है, वहां तौहीद है, वहां सुन्नत है, वहां सहाबा किराम के मनाज को फॉलो किया जाता है, उसको माना जाता है। तो बहरहाल इस सरजमीन के साथ हमारी मोहब्बत क्यों ना हो, क्योंकि हम नमाज के अंदर मुंह वही की तरफ करते हैं और नमाज अदा करते हैं। अगर हम दूसरी तरफ नमाज पढ़ेंगे, दूसरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेंगे, क्या हमारी नमाज होगी? हमारी नमाज नहीं होगी, वो नमाज बातिल है, वो नमाज मुंह पर मार दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नमाज को कबूल नहीं फरमाएगा। वो हमारा किबला है, वो हमारा किबला है, सारी दुनिया का किबला है, सारी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों का वो किबला है। उसकी मोहब्बत हमारे दिल के अंदर बसी हुई है। मदीने और मक्के की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर घर कर चुकी है। ये हमारा ईमान है और ये हम सबका ईमान होना चाहिए। और इसके बारे में कुरानी आयत है, अहादीस है। लिहाजा मक्का और मदीना की अजमतें हम यहां पर बयान नहीं कर सकते हैं। ये कुछ इशारात हैं, ये कुछ इशारात हैं। इस तरफ पे आपको तवज्जो देने की जरूरत है कि हम शायद इस रास्ते से भटकाए गए हैं। हमने कुछ और कहना शुरू कर दिया है। वो हमें उससे जो है वापस आना होगा और वही मनहज और वही सोच और वही जहन हमें मक्का और मदीना के बारे में रखना चाहिए जो कुरान ने हमें सिखाया है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। और तीसरी मस्जिद कौन सी है? जहां सफर करना जायज है, जहां के लिए जा सकते हैं, आप सफर कर सकते हैं। आप वीजा निकालिए, आप पासपोर्ट बनवाइए और वहां जाइए जियारत के लिए, देखने के लिए, वहां नमाज पढ़ने के लिए। वो है मस्जिद अक्सा जो फिलिस्तीन के अंदर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मस्जिद को यहूदियों के कब्जे से आजाद फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मस्जिद अक्सा को इस्राइल के कब्जे से आजाद फरमाए और वो मस्जिद मुसलमानों के कब्जे में आ जाए और मुसलमान आसानी से उस मस्जिद की जियारत करने के लिए जा सके। ये हमारी दुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दुआओं को कबूल फरमाए। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, फितनों का दौर है। इस दौर के अंदर जो फितने हैं आमतौर पर वो दो तरीकों से उठे हैं। कुछ फितने वो हैं जो नफसानी ख्वाहिशात के फितने हैं, शहवात के फितने जिनको हम कहते हैं। ये शहवात, नफसानी ख्वाहिशात, मनमर्जी जिसको हम मनमर्जी कहते हैं, खुद की चलाना, ये भी एक दुनिया है, एक समंदर है। ये भी फितनों का है, बहुत बड़ा समंदर है। कौन कौन से फितने उठे हुए हैं? वो है फैशन का फितना, गैरों की तकलीद, गैर मुस्लिमों की तकलीद, यहूद, नसारा, मुशरिकीन,
پتہ نہیں کیا کیا لوگ. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے. اور ہمارا جوان، ہماری مائیں بہنیں، ان میں سے بھی بہت ساری ایسی ہیں جو اس کی بڑی دل دادا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ بس ایک دم سے اس پر عمل ہونا چاہیے، وہ فیشن آ جانا چاہیے، کوئی گھر اس سے خالی نہیں رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. میری باتیں شاید کڑوی ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن بولنی ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ ہمارا یہاں آنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے بے حیائی، بے شرمی، وہ آپ دیکھتے ہی ہیں. الحمدللہ ہماری ان پہاڑوں کے اندر اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ رب العالمین کی حفاظت ہے، لیکن جو ہم تھوڑا دور جائیں گے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بے حیائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بے شرمی کے اس ماحول میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا ہے. ایسے ہی موبائل، یہ بھی ایک فتنہ ہے. کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ یہ فتنہ ہے. موبائل بذات خود ایک فتنہ ہے، لیکن اس فتنے کے اندر ہزاروں فتنے ہیں. موبائل ہے ایک فتنہ، لیکن اس فتنے کے اندر کتنے فتنے ہیں؟ ہزاروں، کوئی گن نہیں سکتا ہے. یاد رکھنا چاہیے اس کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، لیکن چونکہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، وہ ہمیں خیر کی طرف جانے نہیں دیتا ہے. ہم شر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم شر کی طرف گئے ہوئے. یہ فتنوں کا دور ہے. اسی طرح سے کھیل کود کا فتنہ بھی ایک فتنہ ہے. کھیل کود پہلے جب ہم پڑھتے تھے، ہم پچھلی تاریخ تو نہیں بتا سکتے ہیں، ہمارے بزرگ بتا سکتے ہیں. جب ہم پڑھتے تھے تو پڑھنے کا ماحول تھا، لوگ پڑھتے تھے، اسکول جاتے تھے، اسکول سے گھر آ کر گھر میں پڑھتے تھے. کھیلنے کا رواج کم تھا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں تو کھیلے ہی کھیلے ہیں، ہر جگہ کھیل، ٹورنامنٹ پہ ٹورنامنٹ چل رہا ہے. کبھی ایک چیز کا، کبھی دوسری چیز کا ٹورنامنٹ. ٹھیک ہے، اس میں وہ حوالہ یہ دیتے ہیں کہ بچے وہاں مشغول رہیں گے، ڈرگس میں نہیں پڑیں گے، جو نشہ آور اشیاء ہے ان سے دور رہیں گے. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اتنا بھی زیادہ نہ کہ تعلیم سے وہ بالکل ہاتھ ہی دھو بیٹھے، تعلیم کچھ حاصل ہی نہ ہو. تو بہرحال یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک فتنہ ہے. ایسے ہی دنیا کے حرص کے پیچھے، دنیا کی حرص، لالچ، مال اور اولاد اور گھر بار، کھانے پینے، گاڑیاں، بنگلے، پیسے، جاہ، منصب، اقتدار، حکومت، دبدبہ، روب داب وغیرہ، یہ نفسانی خواہشات، یہ بھی فتنے ہیں. یہ بھی فتنے ہیں، بہت سارے فتنے ہیں. اور گانا بجانا، اور جو میں نے ابھی ذکر کیا نشہ آور اشیاء کا چال چلن عام ہوتا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اس پر ہمیں روک لگانی ہوگی. ہمیں خود اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہوگی کہ یہ کہاں جاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. کہیں یہ ان ہاتھوں میں نہ جائیں جہاں سے ان کی ہلاکت کا دروازہ کھلتا ہے. اس دنیا میں بھی برباد ہو جائے اور آخرت میں بھی برباد ہو جائے. دھیان رکھیے. دیکھیں یہاں جو میں نے اخذ کیا ہے اس پورے ماحول سے جو ہمارے آس پاس آج کل ہے، وہ یہ کہ ایک طرف تو حکومت چاہتی ہے کہ نشہ ختم ہونا چاہیے، نشہ آور اشیاء کا چلن نہیں ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے، بند کیا جانا چاہیے. لیکن دوسری طرف ڈھیل بھی دی جا رہی ہے. دوسری طرف وہ جو لیکوڈ جو وہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے لائسنس فراہم کیے جا رہے ہیں کہ وہ کہیں بھی انسان کھول سکتا ہے. تو کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کہیں آپ؟ اب یہ ذمہ داری میری بنتی ہے اور آپ کی بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں. یہ بہت بڑی بلا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کتنے حسین اور جمیل اور قوی اور طاقتور جوان برباد ہو گئے ہیں. وہ کسی کام کے نہیں رہے ہیں. ان کی عمر 20-22 سال کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ 20 سال 22 سال کے نوجوان بیکار پڑے ہوئے ہیں. کوئی یعنی ان کی جوانی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس. لہذا آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. پورے معاشرے کو، یہ میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارے وہاں بھی ایسا ہی ماحول ہے، ہر جگہ یہی ماحول ہے. اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو دوسری قسم کے فتنے، آخر کی طرف میں جا رہا ہوں، کچھ ہی منٹوں میں بات ختم کروں گا. دوسری قسم کے جو فتنے آج کل اٹھے ہیں وہ ہیں شبہات کے فتنے.
پہلے تھے وہ شہوات کے فتنے، نفسانی شہوات کے فتنے تھے، وہ نفسانی خواہشات کے فتنے تھے۔ انسان چاہتا کیا ہے؟ دیکھیے اصل میں انسان دنیا میں مزہ کرنا چاہتا ہے۔ میں سیدھے سادے لفظوں میں ایسے ہی سمجھا سکتا ہوں۔ دنیا میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر مزہ آنا چاہیے۔ کوئی کھانے میں مزہ ڈھونڈتا ہے، کوئی گاڑی خرید کر مزہ کرتا ہے، کوئی بنگلے میں رہ کر مزہ کرتا ہے، کوئی کسی اور، اب ہر ایک نے اپنا اپنا طریقہ اپنایا ہے مزہ کر۔ لیکن یہ دنیا مزے کی جگہ، ہزار کوششیں کر لو یہاں غم پہ غم ہے، یہاں غموں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ کروڑ پتی انسان بن جائے لیکن غم پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، یہ مزے کی جگہ نہیں ہے۔ تو وہ نفسانی خواہشات کے فتنے تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ وہ کیا کیا ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ کبھی یہ نفسانی خواہشات کے فتنے انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس انسان کو نہیں دیکھا کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کو ہی الہ بنا دیتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو ہی معبود بنا لیتا ہے، یعنی اللہ کو بھول جاتا ہے اور نفسانی خواہشات کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ نفسانی خواہشات کے فتنے ہیں۔ اس کے بعد جو فتنے ہیں وہ ہیں شبہات کے فتنے۔ آئیے میں کچھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے بزرگ جوان سارے لوگ ہمیں یہ پتہ چلے کہ وہ کیا کیا فتنے ہیں، کس طرح کے ہیں۔ سب سے پہلے لوگ توحید کے بارے میں شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک پتا بھی اللہ کے حکم سے نہیں ہل سکتا۔ کسی نے ایسا کیا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس نے پورے درخت کو ہلایا اور سارے پتے جھڑ گئے، کہا کہ یہ تو میں نے ہلا دیے، سب گرا دیے، سب اللہ کی، کہاں ہے اللہ؟ نعوذ باللہ، شک۔ اب اگر ہمارے یہ چھوٹے ننھے منے نونہال بچے اس طرح کی بات سنیں گے، دیکھیں گے، پڑ گئی نا بیماری لگ گئی، شک ڈال دیا ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں۔ تو اس طرح کے بہت سارے حملے کیے جاتے ہیں توحید کے میدان میں، توحید کے اندر شک ڈالنے کی، نقص پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ فتنہ ہے، عظیم فتنہ ہے، عظیم فتنہ ہے یہ، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ ہم تبھی بچ سکتے جب ہم علم حاصل کریں گے، قرآن مجید کا علم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہم حاصل کریں گے، اس طرح کے فتنوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں لوگ، یا سنت کے بارے میں اعتراض، رسول کے بارے میں اعتراض، صحابہ کے بارے میں اعتراض۔ اور اسی سلسلے میں مولانا عبد الوحید السلفی حفظہ اللہ نے تھوڑی بہت تفصیل سے بات بیان کی، صحابہ کرام کے کردار کے بارے میں شک پیدا کرنا، صحابہ کرام کی قربانیوں کے بارے میں شک پیدا کرنا، کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ نہیں، مجھے جواب دیجیے، کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام جنہوں نے اپنا سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، اپنی زندگیاں بھی وہاں ڈال دی، اپنا مال بھی وہاں ڈال دیا، اپنی اولاد بھی وہاں ڈال دی، اپنے گھر بار سب کچھ ڈال دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، قربان کر دیا، اسلام کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا، ختم کر دیا، کچھ نہیں رکھا اپنے لیے۔ ان کی کردار کے بارے میں اگر ادنا سا بھی شک پیدا کیا جائے، کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ تو آج کل دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے جوان یہ بات کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ جو محترم، ہم محترم ہی کہیں گے کیونکہ اسلام ہمیں ادب سکھاتا ہے، حالانکہ اگر ترازو میں تولا جائے تو یہ محترم کا جو لقب ہے ان کے حق میں بہت بھاری ہے۔ مرزا جہلمی صاحب جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں، کیا وہ صحابہ کرام کے کردار کے بارے میں شک نہیں ہے؟ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، جواب دو، یہ شک ہے۔ تو اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام کی اس عمارت کو جو ہم نے کھڑا کیا ہے، اس کو اگر گرانا ہے تو بس صحابہ کرام کے کردار میں شک پیدا کیجئے، اسلام کی عمارت
منہدم ہو سکتی ہے، لیکن اس کی حفاظت کی گارنٹی تو اللہ نے لی ہے، کوئی اس کو منہدم نہیں کر سکتا. لیکن ہمارا ایمان تو منہدم ہو جائے گا، ہمارا ایمان منہدم ہو جائے گا اگر ہم ہوشیار نہ رہیں اور اپنے آپ کو نہ بچائیں اور اپنے بچوں کو نہ بچائیں. میں آپ کو بتا دوں اس سلسلے میں ایک شعر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، عربی کا ہے. ایک شاعر کہتا ہے وَإِن بُلِيتَ بِشَخْصٍ لَا خَلَاقَ لَهُ فَكُنْ كَأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ وَلَمْ يَقُلِ. اگر ایسے شخص سے تم آزمائے جاؤ، اگر کسی ایسے شخص سے تم آزمائے جاؤ جس کے اخلاق ہی نہ ہو، بے ادب ہو، بدتمیز ہو، تو اس کے سامنے آپ کو کیسے رہنا ہے؟ شاعر کہتا ہے فَكُنْ كَأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ وَلَمْ يَقُلِ. تو تم ایسے رہو جیسے اس نے نہ کچھ کہا اور نہ تم نے کچھ سنا، انسنا کر دینا ہے. پھر اگلی بات وہ مجھے سمجھانی ہے، وہ ہے شاعر کہتا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكَ مَن تَبْدُو بَشَاشَتُهُ. جس کی مسکراہٹ ظاہر ہو، جو آپ کے منہ پر مسکرا رہا ہو، اس کی مسکراہٹ تمہیں دھوکہ نہ دے، اس کی مسکراہٹ تمہیں دھوکہ نہ دے. کیوں مسکراہٹ دھوکہ کیوں نہ دے؟ یعنی کیا اس کی مسکراہٹ یہ دھوکہ ہے؟ ہاں دھوکہ ہے. شاعر کہتا ہے، سمجھاتا ہے بات ہمیں. وہ شاعر کہتا ہے مِنْهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ السُّمَّ فِي الْعَسَلِ. اس کی جو مسکراہٹ آپ کے لیے ہے، وہ آپ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے، اس مسکراہٹ سے دھوکہ نہ کھانا. کیونکہ جب بھی کسی نے کسی کو زہر دیا ہے تو شہد میں ملا کر دیا ہے. جب بھی کسی نے کسی کو زہر دیا ہے مارنے کے لیے تو کس میں ملا کر دیا ہے؟ شہد میں. اب مجھے یہاں ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، کیا ہم زہر زیادہ ڈالیں گے کہ شہد زیادہ ڈالیں گے؟ شہد. میرے جوانوں سمجھو بات کو، جو شہد ہے اس میں تھوڑا سا زہر ملا دیا جاتا ہے، تب وہ کام کرتا ہے، تب بات اس کو پتہ نہیں چلتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، جب تک اس کی جان بھی چلی جاتی ہے. ہاں بس اب اس کے علاوہ میں کیا کہوں؟ اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ کو دیکھنا ہو کہ ہمیں کس کی بات سننی چاہیے اور کس کی نہیں سننی چاہیے، چلو معاملہ آسان کر دیتے ہیں. اس کی علمی سند کو چیک کیجیے، علمی سند کو چیک کیجیے. یہ جو سند ہے نا علماء کرام کی، یہ صرف یہاں نہیں اگے ہیں اس زمین سے، یہاں یہ نہیں اگے ہیں اس زمین سے، یہ سند ڈائریکٹ جاتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ سند چیک کیجئے کیا ہے یا نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو، آپ جانتے ہیں ہمارا دین کس زبان میں ہے؟ ہمارے دین کی جو آفیشل لینگویج ہے وہ کون سی ہے؟ عربی. اور وہ کس نے مقرر کی ہے؟ اللہ نے. ہمارے پروردگار، ہمارے الہ اللہ رب العالمین نے. تو قرآن مجید عربی میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سنتیں، تعلیمات، فقہ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، جو بھی ہے اسلام وہ کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے. تو ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان جانتا ہو. چیک کیجئے، یہ اصول ہے، یہ قواعد ہے جن کو آپ اپنی زبان میں قانون کہہ سکتے ہیں، یا جس کو آپ کہتے ہیں لاجیکل ہونی چاہیے بات. تو لاجک یہی ہے اسلام کی نظر میں. چلیے دوسری بات آپ نے محسوس کیا ہوگا، علماء کرام جب گفتگو کرتے ہیں ان کی گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے، ادب، انکساری، عاجزی، یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے، یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے. تو یہ بھی آپ ملاحظہ کریں، دیکھیں. اللہ نے آپ کو بھی الحمدللہ عقل سلیم سے نوازا ہے. تو آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ شبہات کا فتنہ شہوات کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کیونکہ شبہات کا جو فتنہ ہے اس کو ہم دین سمجھتے ہیں اور اس کو ہم چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو شہوات کا فتنہ ہے اس کو ہم دین کا بھی نہیں سمجھتے. اس کو جب ہم کرتے ہیں تب بھی ہم گناہ ہی سمجھتے ہیں، ہے نا. میں پرسوں ایک عالم کی تقریر سن رہا تھا الحمدللہ، تو انہوں نے بتایا کہ جب ایک گانے والا گاتا ہے یا بجانے والا ساز بجاتا ہے تو اس وقت وہ یہ نہیں کہتا ہے اللہ میرا یہ گانا قبول فرما،
میرا یہ بجانا قبول فرما. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا. وہ اپنی جگہ اندر سے سمجھتا ہے کہ یہ غلط بات ہے, یہ گناہ ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو شبہات کے جو فتنے ہیں, شبہات کی بنیاد پر جو بات ذہن میں بیٹھتی ہے, اس کو انسان دین سمجھتا ہے اور اس کو چھوڑنے کی کبھی وہ کوشش نہیں کرتا ہے. اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آخری بات یہ ہے کہ پرسوں ایک دن میں اسی موبائل پر ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا. تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی اخلاص کے بارے میں. تو وہ حدیث میں نے سنی, میں اپنی جگہ بیٹھا تھا, سن رہا تھا. تو اتنا متاثر کیا انہوں نے وہ حدیث اپنے حساب سے, اپنے طریقے سے بیان کر کے, کہ میں اپنی جگہ ایموشنل ہو گیا. جیسے ابھی بات چل رہی تھی, میں بھی رونے لگا. آنکھوں سے آنسوں کو میں نہیں روک پایا. تو خیالوں میں, خوابوں میں اس نے مجھے جنت میں پہنچا دیا اس حدیث کے ذریعے سے. کہاں پہنچ گئے ہم؟ لیکن خیالوں میں, حقیقت میں نہیں. خیالوں میں کبھی انسان اس طرح سے سنتا ہے کسی کی بات کہ بڑا یعنی دھیان رہتا ہے, بڑا انہماک رہتا ہے. تو ہم پہنچ گئے, لیکن یہ تو خیال تھا, محض خواب تھا. تھوڑا سا جب ہم وہاں سے باہر نکلے تو میں نے اپنی جگہ سوچا, انہوں نے جو حدیث بیان کی, میں ذرا اس کو دیکھ لیتا ہوں, یہ حدیث کیسی ہے, یہ حدیث سند کے اعتبار سے کیا حالت ہے اس کی. اگر یہ صحیح ہے تو میں بھی بیان کروں گا, مجھے بھی موقع ملے گا لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا. تو میں نے چیک کیا, دیکھا, پرکھا, تو معلوم پڑا کہ وہ حدیث ضعیف ہے. سند کے اعتبار سے وہ حدیث ضعیف ہے, کمزور ہے, اس کی سند صحیح نہیں ہے. تو پھر وہ میرا سارا رونا دھونا کسی کام کا نہیں رہا. مجھے کہنا یہ ہے اس میں کہ ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے. وہ رونا دھونا ایسے جو ہے اس سے کام نہیں بننے والا. جب ہم سائنس میں اتنی زیادہ تحقیق کر سکتے ہیں, ہم اتنی وہ ساری چیزیں یاد رکھ سکتے ہیں, اتنے مشکل فارمولے وہ ہم یاد رکھتے ہیں, تو حدیث کے معاملے میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ وہاں تو اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے. کتاب اٹھانی ہے, پڑھنی ہے, یا کسی عالم سے رابطہ کرنا ہے کہ آپ مجھے اس حدیث کے بارے میں بتا دیجئے کہ یہ کیسی ہے. تو بہرحال میں نے شاید زیادہ وقت لیا. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ماؤں بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی اس اجتماع میں شریک رہیں. یہاں جو بھی علماء کرام تشریف لائے, ذمہ داران جنہوں نے اس اجتماع کو منعقد کیا, اس میں انہوں نے اپنی محنت کی, اور جن لوگوں نے اس اجتماع کے لیے اپنا تعاون پیش کیا, چاہے جیسے بھی تعاون دیا ہے, اللہ تعالیٰ ان سب دینے والوں کا وہ دینا قبول فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے, جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما. ہمارے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما, اور اگر زندہ ہیں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک, پروردگار ان کو ایمان عطا فرما, صحت اور تندرستی عطا فرما. پروردگار ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو اور ہم سب کو ہدایت عطا فرما. پروردگار وہ ہدایت جو اس دنیا میں بھی کامیابی کی ضامن ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضامن ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.